اللہ اللہ، مدینے کے اس چوراہے پر وہ لڑکی تھی جو گزرتی تھی، ایک لڑکا کھڑے ہو کے اس کو تکتا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو روزانہ کیا کرتا تھا؟ تکتا تھا روزانہ۔ وہ لڑکی بھی نوجوان، لڑکا بھی نوجوان، لوگوں ذرا غور کرنا، روزانہ تکتا تھا۔ لڑکی روزانہ اسی راستے سے گزرتی، یہ روزانہ اس کے راستے پہ کھڑا ہو کر اس لڑکی کو تکتا تھا۔ لڑکی نے محسوس کیا یہ نوجوان روزانہ میرے راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، روزانہ مجھے تکتا ہے، لوگوں سے رہا نہ گیا۔ ایک دن لڑکی نے پوچھ لیا، اے نوجوان مجھے تکتا کیوں ہے؟ میرے پر نگاہوں کو دو چار کرتا کیوں ہے؟ آخرکار میرے راستے پہ آ کے کھڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ میں دل دے چکا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور لوگوں، لڑکی شریف زادی تھی، لڑکی باحیا تھی، لڑکی کنیز فاطمہ تھی۔ لڑکی نے گالی نہ بکی، لڑکی نے برا نہ کہا، لڑکی نے ایک جملہ کہا، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے کہ میری شرط پوری کر دے گا؟ کہنے لگا ہاں، اگر تیری 1000 شرط بھی ہو تو پوری کروں گا، اگر اس سے بھی زائد ہو تو پوری کروں گا، اپنی شرطوں کو بتا دے، مگر میری تو ایک ہی شرط ہے کہ میں تجھے دل دے بیٹھا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ او لوگوں، جب دل میں دنیا بستی ہے بابا، تو کسی کو پیار کسی گاڑی سے ہوتا ہے تو گاڑی خریدتا ہے، کسی کو پیار کسی موبائل سے ہوتا ہے، موبائل خریدتا ہے، کسی کو پیار کسی زمین سے ہوتا ہے، زمین خریدتا ہے، کسی کو پیار کسی عورت سے ہوتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے۔ یہ جب دنیا بستی ہے جب ہوتا ہے، اور جب دل میں مدینے والے کی محبت بستی ہے تو کبھی فجر کی پڑھتا ہے، یار ذرا بولو نا، یار ذرا بولو نا، کبھی ظہر کی پڑھتا ہے، کبھی عصر کی پڑھتا ہے، کبھی مغرب کی پڑھتا ہے، کبھی عشاء کی پڑھتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی عمرہ کرتا ہے، کبھی حج کرتا ہے، کبھی لوگوں میں صدقہ کرتا ہے، کبھی زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی دین پہ عمل کرتا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دل میں بستا ہے وہ۔ لڑکی نے کہا تیرے دل میں دنیا بس گئی، کہنے لگا نہیں دنیا نہیں بسی، میرے دل میں تو بسی۔ لڑکی نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں بھی دنیا ہوں، میرا حسن بھی دنیا کا حسن ہے، تیرے دل میں دنیا بس گئی۔ یہ دل دنیا بسانے کے لیے تو نہیں تھا نا، یہ دل تو کسی اور کو بسانے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دل دنیا بسانے کے لیے نہیں تھا، کسی اور کو بسانے کے لیے تھا۔ تیرے دل میں دنیا بس گئی، تیرا دل خراب ہو گیا۔ لڑکی نے ایک ہاسپٹل میں اسے علاج کے لیے کہا، بس ایک ہاسپٹل میں جا کے علاج کر لے پھر تجھ سے شادی کرنا۔ توجہ، ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کا نام سنو گے تڑپ جاؤ گا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جا، اس سے چیک اپ کرانا اور 40 دن تک اس کی صحبت میں رہنا۔ کتنے دن تک علاج کرنا اس ڈاکٹر سے؟ کتنے دن تک؟ 40 دن تک علاج کرنا۔ 40 دن کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں اسی چوراہے پہ ملیں گے، 40 دن کے بعد اسی راستے پر ملیں گے، پھر تم اگر شادی کرنے کا ہوگے تو ہم شادی کریں گے، تم نکاح کرنے کا ہوگے تو ہم نکاح کریں گے، مگر پہلے تو اپنا علاج کرا۔ کہنے لگا کہاں جاؤں؟ لڑکی نے کہا جا، میں تجھے حکیم کا نام بتا رہی ہوں، اس حکیم کا نام ہے عمر ابن خطاب۔ عمر کے پاس چلا جا، اور عمر کے پاس جانے کے بعد 40 دن تک جماعت کے ساتھ عمر کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر خلیفہ ہے، 40 دن تک عمر کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا۔ کتنے دن تک؟ زور سے بولو۔ 40 دن جماعت کے ساتھ۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، کوئی بات نہیں، آپ مجھے دیکھیے، کوئی بات نہیں، کسی کو کوئی ضرورت ہوگی بول رہا ہوگا تو آپ ادھر ہی دیکھنے لگ گئے، آپ مجھے دیکھیے۔ 40 دن تک نماز پڑھ لے، مگر یہ 40 دن مسجد سے باہر کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہ گھر کی مسجد کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ 40 دن کہیں جا کے نماز پڑھ لے نا۔ عمر کے پیچھے تو عمر کہاں پڑھاتے تھے؟ کہیں مدینے سے باہر تھوڑی پڑھاتے تھے، مدینے میں پڑھاتے تھے۔ کہاں پڑھاتے تھے؟ سب سے زیادہ حق تیرے بستی کی مسجد کا تیرے اوپر ہے، اور تیرے محلے کی مسجد کا تیرے اوپر ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ، سب سے زیادہ حق اس کا ہے، اگر امام صحیح ہے تب۔
ایسا نہیں کہ مولانا کہے گا امام صحیح نہیں ہے تب بھی پڑھے گا. امام صحیح ہونا شرط ہے. امام صحیح نہیں ہے تو پھر دوسرے محلے کی میں پڑھ, جی اور دوسرے محلے میں بھی صحیح نہیں تو دوسری بستی میں جا کے پڑھ. امام کا صحیح ہونا ضروری ہے. انجن ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ڈبے کہاں سے صحیح راستے پر جائیں گے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ. کہنے لگی جا 40 دن کی نماز عمر کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھ لینا, اس کے بعد آ کے ہم سے مل لینا. پھر نکاح کہو گے تو نکاح کریں گے, شادی کہو گے تو شادی کریں گے. اور لوگوں اس لڑکی کو پتا تھا اس کے دل میں دنیا کی گندگی آ چکی ہے, اس لیے ایسے حکیم کے پاس بھیجا تھا کہ جب اس کے پاس جائے گا تو ایسا آپریشن کرے گا تو دنیا کو نکال دے گا, نبی کی محبت کو بھر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرنا. جب لڑکے نے یہ شرط سنی کہا بہت چھوٹی ہے. میں تو سن رہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا شاید جان مانگی جائے گی. محبت میں اکثر امتحان لیا جاتا ہے کہ جان دے دو گے کیا, اکثر سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے جان دے دو گے کیا. میں تو سوچا شاید جان کی بات آئے گی. صرف 40 دن نماز پڑھنا یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, بہت چھوٹا پرہیز ہے. یہ شرط مجھے منظور ہے, مگر کیا وعدہ ہے 40 دن کے بعد تم یہاں ملو گی؟ لڑکی نے وعدہ کیا ہاں 40 دن کے بعد ہم یہاں ملیں گے, ہمارا تم سے وعدہ ہے. لوگوں لڑکے سے وعدہ ہو گیا 40 دن کے بعد ہم یہاں ملیں گے. لوگوں ذرا غور کرنا, یہ مسجد نبوی میں پہنچا ہے, جانے کے بعد وضو کیا ہے, وضو کرنے کے بعد اب روزانہ لوگوں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عمر کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عمر کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں 40 دن تک عمر کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتا رہا. جب 40 دن نماز پڑھا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کسی کی بیٹی کو راستے میں تکنا بے حیائی ہے, کسی کی بیٹی کو دیکھنا بے حیائی ہے, کسی کی بیٹی کو ڈائریکٹ اپنے دل میں بسا لینا یہ بے حیائی ہے. اور قرآن کہہ رہا نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے. قرآن کہہ رہا نماز بری باتوں سے روک دیتی ہے. ذرا غور کرنا, 40 دن ہوا تھا عمر کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے. 40 دن کے بعد جب وہ وعدے کا دن آیا, وہ وعدے کی گھڑی آئی, لڑکی بھی اسی راستے پر آ گئی, لڑکی بھی اسی جگہ پر آ گئی, وہ لڑکا بھی اسی جگہ پر آ گیا. وہ لوگوں ذرا غور کرو, آج لڑکی ذرا پہلے آ گئی ہے, لڑکے کو آنے میں دیر ہو گئی. روزانہ لڑکا پہلے آ جاتا تھا, لڑکی بعد میں آتی تھی. آج لڑکا پہلے, آج لڑکا بعد میں, لڑکی پہلے آ گئی ہے. لوگوں ذرا غور کرو, آج لڑکی انتظار کر رہی ہے. کافی انتظار کے بعد جب لڑکا آیا تو لڑکی بولی او نوجوان میں اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہوں, اب میں تجھ سے شادی کرنے تیار ہوں, اب میں تجھ سے نکاح کرنے تیار ہوں. لڑکے نے کہا تو تیار ہے, ذرا مجھ سے تو پوچھ لے. کہا تیری کیا مرضی ہے. کہا اس دل میں ابھی کسی کی محبت نہیں ہے, اب اس دل میں اگر محبت ہے تو مدینے والے کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہے ہی نہیں کسی, اب ہے ہی نہیں کسی. کہا میری بھی نہیں, کہا تیری تو اوقات کے اب کسی کی نہیں رہتی. اب کسی کی نہیں. اللہ اللہ. کہنے لگے کسی کی تو ہوگی, تو کہنے لگا ہاں اب جو محبت اس دل میں ہے اس محبت کو سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر یہ محبت اچھی لگے تو کوئی کھڑے ہو کے نعرہ لگائے گا. لڑکی نے کہا وہ کون سی محبت ہے جو میری محبت کے چراغ جل رہے تھے بجھ گئے ہیں, اب کسی اور کی محبت کے چراغ جل گئے ہیں. تو کہنے لگا اب تو کسی کی محبت ہی نہیں ہے, اب تو بس ایک ہی آرزو ہے, اب تو بس ایک ہی تمنا ہے. لڑکی نے کہا کون سی تمنا ہے. لڑکے نے اپنی تمنا کو بیان کیا. بیدم شاہ وارسی نے اس لڑکے کی تمنا کو اپنے جملوں میں لکھ کے دنیا کو دے دیا. لڑکا جھومتا جا رہا تھا, اعلان کرتا جا رہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. زندہ باد. بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا فیض کا دریا, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. نعرے حیدری
ہر صحابی رسول ختم نبوت. کہنے لگا بس اب مدینے والے کی محبت ہے، اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نبی کے جلوے سامنے رہیں، اور اگر موت کا فرشتہ آئے تو موت کا فرشتہ بعد میں آئے، مصطفیٰ کا جلوہ پہلے آ جائے.